تو جب وہاں سے نکل کے آیا تو یقیناً وہ اس کے دین پہ نہیں تھا بلکہ وہ توحید پرست تھا. کیوں توحید پرست تھا؟ اس لیے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلامی فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اسے مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں، وہ خود مسلمان پیدا ہوتا ہے. بناتے تو اسے کوئی یہودی بناتا ہے، کوئی کافر بناتا ہے، کوئی مشرک بناتا ہے، ورنہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسلام ہی پہ پیدا ہوتا ہے. صلوات محمد و آل محمد پہ. وہ تو تربیت کرنے والا اسے جو ہے اپنے جیسا بنا لیتے، ورنہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی اسلامی فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اسلام نے چیلنج کیا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی جبر نہیں ہے، جو کچھ ہے دیکھ لو سمجھ لو اور اس کے بعد ہمارے در پہ آؤ. پہلے آزادی، یعنی اسلام لانے سے پہلے آزادی ہی آزادی ہے. کوئی جبر نہیں کہ تم جو ہے مسلمان ہو ہی جاؤ، اچھا لگے تو ہو جاؤ، نہ اچھا لگے تو مت ہو. کوئی جبر نہیں. ہاں جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو اب کوئی آزادی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم دیکھ کے آئے ہو، پرکھ کے آئے ہو. اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں تھا تو اب آئے ہو تو جو ہم کہیں گے وہ کرنا ہے. جس سے روکیں گے اسے رک جانا ہے. اسی کا نام حلال و حرام ہے. اسی کا نام حلال و حرام ہے. واجب اور حرام جو کہیں گے اسے انجام دینا ہے، اور جو کہیں جس سے روکیں گے اسے رک جانا ہے. اب اس میں دو بخش ہوتی ہیں. جو جدیت سے روکا تو وہ حرام، ہلکے میں روکا تو مکروہ. جدیت سے حکم دیا کرنے کا تو واجب، اور اختیاری صورت میں حکم دیا کرنے کا تو استحباب. یہ اپنے اپنے الگ بخش بٹے ہوئے ہیں. لیکن پہلے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کوئی مطالبہ نہیں تھا. پہلے تحقیق کر لو، جان لو، سمجھ لو. اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے. یہی وجہ رہی ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ دین سے بہتر کوئی دین نہیں، اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، تو ایک مرتبہ لوگ جوک در جوک آنے لگے. اور جب لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا تو لوگوں نے آگے پوچھنا شروع کیا. اور پوچھا بھی کس سے؟ کبھی کبھی لوگ ادھر ادھر بھی جاتے رہے. اگر صحیح در پہ آئے تو صحیح جواب، اور اگر غلط در پہ گئے تو اسلام کے جو ہے وہ اسلام سے بدزن ہو کے جا رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آنے والا سائل سوال کرنے کے لیے آیا. آنے کے بعد خلیفہ صاحب کے دربار میں آیا. آنے کے بعد کہا خلیفۃ المسلمین کون ہے، مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے. لوگ لے کے گئے. سائل جو ہے سوال کرنے گیا. ایک مرتبہ خلیفہ نے جو سوال سنا تو جواب نہ دیا. مطلب وہ سوچنے لگا بیچارہ پریشان ہے، جواب نہ دے پایا. بغل میں دیکھنا شروع کیا درباری ملا کی طرف. لوگوں سے کہا اس کا جواب دے دو. لوگ جواب نہ دے پائے. ادھر وہ اس مزاج کے ساتھ آیا تھا، دعویٰ یہ ہے کہ اسلام میں سب کچھ موجود ہے، اللہ ان کا ہر چیز پر قادر ہے، اسلام میں سب کچھ موجود ہے. بڑا دعویٰ، مکمل کر رکھا ہے دین کو، کچھ کمی نہیں ہے. اتنا بڑا مذہب، اور اللہ جو ہے سب کچھ بیان کر چکا ہے. اور یہاں ایک سوال کیا، خلیفہ جو ہے جواب دینے سے عاجز. پھر ملا جو درباری علماء ہیں وہ بھی جواب دینے سے عاجز. خلیفہ صاحب نے بڑے بڑے کو بلایا، بڑے بڑوں کو بلایا. بڑوں نے بھی جواب دینے سے انکار کیا. اب کیا ہو؟ تصور کیا جائے گا؟ اسلام کی تو لٹیا غرق ہو گئی. وہ دین جو اپنے دامن میں سب کچھ رکھ رہا تھا کتنا غریب ہے کہ نہ خلیفہ جواب دے پایا، نہ جو ہے اس کے جو ہے بغل میں بیٹھنے والے علماء جواب دے پائیں. آخر مجبور ہو کے کہتے ہیں کہ اب جاؤ مدینے سے جو ہے امام باقر کو بلا لاؤ. پانچویں امام کا زمانہ. کہا جاؤ مدینے سے انہی کو بلا لاؤ، وہی جواب دیں گے. امام کی ضعیفی کا عمر ضعیفی ہے، امام کے جو ہے ضعیفی کا وقت. تیز رفتار گھوڑے سے سپاہی آئے مدینے امام کی خدمت میں. امام سے کہا کہ بادشاہ نے بلایا ہے. کہ کس لیے؟ کا مسئلہ ہو گیا ہے، کچھ لوگ جو ہے سوال پوچھنے لے کے آئے ہیں اور کوئی جواب نہیں دے پایا. آپ کے علاوہ کوئی جواب دے نہیں سکتا. اسلام کی جو عزت خطرے میں ہے. واقعاً عزت تو جو ہے مٹیاں میل کر ہی رکھی تھی، بچائے کون.
اچھا امام بھی اگر آ کے جواب دے دیتے، امام نے کہا کہ بھائی میں تو ضعیف ہو گیا ہوں اور راستے کی جو ہے صعوبتیں میرے لیے مشکل ہے، لہذا میں نہیں جا سکتا ہوں. میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ اگر اسلام پہ آنچ آن پڑے کہ امامت کے لیے ضعیفی رکاوٹ بن سکتی ہے. 57 برس کی عمر میں امام حسین علیہ السلام کے جنگ گواہ ہے کہ ضعیفی اسلام پہ آنچ آ جائے تو مانے نہیں ہو سکتی. یہ 5ویں امام کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں تو ضعیف ہو چکا ہوں، اور بھی سائل آیا ہے اس کو جواب دے کے عزت بچانی تھی. مسئلہ یہ ہوتا کہ صرف جواب دینا ہوتا تو 5ویں امام جا کے جواب دے جاتے. مسئلہ یہ تھا کہ جو بیٹھا تھا اس نے اسلام کی لوٹیاں غرق کر رکھی تھی، عزت نیلام جو ہے مٹا رکھی تھی. اگر جا کے جواب بھی دے دیتے تو یہ ہوتا کہ اسلام کتنا غریب ہے کہ ایک آدمی گیا میرا سوال کرنے تو نہ جو ہے بادشاہ جواب دے پایا، نہ دربار کے علماء جواب دے پائے، نہ شہر کا بڑا عالم جواب دے پایا. نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے سے بلانا پڑا، مدینے سے بلانا پڑا. اگر ہمارے علماء پہنچ جائیں تو ان کا کیا ہوگا؟ اگر جواب دے جاتے تو یہ تصور رہ جاتا. امام نے کہا میں نہیں جا سکتا، یہ میرا بچہ ہے 5 برس کا 6 برس کا، صادق آل محمد، اسے لے جاؤ، یہ جواب دے گا، یہ جواب دے گا. ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جواب نہ دے پائے، یہ بچہ، امام نے کہا اسے ساتھ لے جاؤ، میں ضعیف ہو چکا ہوں، یہ جواب دے دے گا. اب لوگ کرتے نہ کرتے لے کے ساتھ گئے. دربار میں بھی خلیفہ نے بھی دیکھا، بادشاہ نے بھی دیکھا، علماء نے بھی دیکھا، سائل نے بھی دیکھا، بڑے بڑے جواب نہ دے پائے. یہ بچہ کیا جواب دے گا؟ یہ بچہ بھی، اس بچے کو لے آئے ہو، بڑے بڑے جواب نہ دے پائے، یہ بچہ کیا جواب دے گا؟ ایک مرتبہ صادق آل محمد نے کہا تم اپنا سوال کرتے ہو کہ سوال بھی بتائیں جواب بھی بتائیں. تم اپنا سوال کرتے ہو کہ سوال بھی بتائیں اور جواب بھی بتائیں. ایک مطلب جیسے ہی ان لوگوں نے اپنا جواب پایا تو خود ہی جو ہے سائل کہہ رہا ہے یہ کچھ نہیں، آل محمد کے گھرانے کا بچہ لگ رہا ہے. اہل بیت کے فرد لگ رہا ہے. یعنی دنیا بھی جانتی ہے کہ اگر کائنات میں کوئی جو ہے سوال کا جواب دینے والا ہے تو وہی ہے جو اولاد علی ہو، اس لیے کہ باپ نے دعویٰ کیا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہو ہم سے آگے پوچھو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ادھر اسلام کی لٹی ہوئی عزت بھی واپس آئی اور دین کا بھرم بھی رہ گیا اور امامت نے اپنا جلوہ بھی دکھا دیا. جو ہے طریقہ اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان جو چاہے وہ کر لے. اسلام نے ہر چیز کے حقوق کو بھی بیان کیا. بہرحال وہ بات آگے چلی جائے گی. ساری چیزیں اسلام نے نہایت ہی ظریف اور بہترین مذہب دین ہے جس نے ہر ایک کے حق کو اور ہر ایک شے کو بیان کیا ہے. وہ چیز جو انسان کی فطرت اور نیچر میں ہے. یہی وجہ رہی ہے کہ چونکہ آج 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی بھی تاریخ ہے. ایک بات اور بات کو تمام کر دوں تاکہ تاریخ کا حق بھی رہ جائے. ہر ایک کے حق کو بیان کیا ہے. اہل بیت نے مذہب کو روشن کر کے دکھایا ہے. اہل بیت نے اسلام سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، یہ اپنے آپ کو سنوارنا ہے تو در اہل بیت پہ آنا پڑے گا. امام ہیں، امام جانتے ہیں کہ کب کہاں اور کیسے کیا کام انجام دینا ہے. امام کا صحابی ایک چاہنے والا، اچھا مزاج شناس امام بھی ہونا انسان کے لیے ضروری ہے، ورنہ انسان دھوکہ کھا سکتا ہے. امام کا ایک صحابی جسے علی ابن یقطین کہا جاتا ہے،
واقعہ شاید سنے ہوئے ہوں، ایک نتیجہ دے دوں گا اور بات کو تمام کر دوں گا۔ علی ابن یقطین بادشاہ بنی عباس کی حکومت کا دور، بادشاہ نے وزارت کے لیے عہدہ پیش کیا، بادشاہ نے وزارت کے لیے عہدہ پیش کیا۔ وزارت کا عہدہ بڑا عہدہ ہوتا ہے، انسان فوراً ہی قبول کر لے، لیکن نہیں، ادھر وہ عہدہ آیا، ادھر علی ابن یقطین نے امام سے پوچھا یہ منصب ملا ہے، اگر اجازت ہو تو قبول کریں۔ امام نے ایک شرط رکھی، اگر اس سے مومنین کا فائدہ ہو تو قبول کر لو، اور اگر اس سے نقصان ہو تو رد کر دو۔ کہ نہیں، اگر ہم نے وزارت قبول کر لی تو مومنین کا یقیناً فائدہ ہوگا، قبول کر لو۔ یعنی عہدہ بھی قبول کیا تو امامت کی مرضی کے بغیر نہیں، اور اس کے بعد عہدہ قبول کرنے کے بعد تحفے تحائف اور اسی ذریعے سے مومنین کی مدد کرنے کے لیے امام کی خدمت میں ہر وقت تحفے وغیرہ بھیجتے رہتے، اس کے بھی کئی واقعات ہیں اس کو چھوڑتے ہوئے، یعنی تحفے تحائف بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک دن ایک اونٹ چرانے والا علی ابن یقطین سے ملنے کے لیے گیا، وہ بھی امام کا چاہنے والا، امام کے شیعوں میں سے دیہاتی اونٹ چرانے والا، وہ ان سے ملنے گیا، وقت نہ دیا۔ علی ابن یقطین نے وزیر تھے، انہوں نے ملنے سے کا وقت نہیں دیا، ٹھیک۔ اب وقت آیا کہ کچھ دن کے بعد علی ابن یقطین امام سے ملنے آئے، جیسے ہی ملنے آئے دق الباب کیا، غلام نکلا، اس کہا کون؟ کہا میں علی ابن یقطین، جو امام سے کہہ دو میں آیا ہوں ملنے کے لیے۔ اس سے پیغام دیا، امام نے کہلوا دیا، جب کہہ دو میرے پاس تم سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ عام آدمی ہوتا تو کیا کہتا؟ ہم تو ہر وقت تحفے تحائف بھیجتے رہتے ہیں، اور ملنے کے لیے آئے اور کہلوا دیا کہ اندر سے وقت نہیں تم سے ملنے کے لیے۔ لیکن مزاج شناس امام تھا، فوراً اپنے اوپر دقت کی، کچھ تو ہوا ہے مجھ سے کہ میرا امام مجھ سے جو ہے ناراض ہے، کوئی تو جو ہے خطا ہم سے سرزد ہوئی ہے جس کی بنا پہ میرا امام مجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ یعنی اس نے فوراً، یعنی انسان کو اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ امام کیوں نہیں ملنے چاہتا۔ فوراً علی ابن یقطین نے جو ہے کہلوایا، کہو کہ جب تک جو ہے مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میری خطا کیا ہے میں یہاں سے نہ جاؤں گا۔ در پہ بیٹھ گیا، اب جو ہے غلام نے جا کے اسے کہا، اور پیغام آیا ادھر سے کہ میرا ایک چاہنے والا تمہارے در پہ گیا ملنے کے لیے تو تمہارے پاس وقت نہیں تھا، تو پھر میرے پاس بھی وقت تم سے ملنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ جو اونٹ چرانے والا تمہارے پاس گیا تو تمہارے پاس وقت نہیں تھا، تو ہمارے پاس تم سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یعنی امام نے پیغام دے دیا کہ یہ دیکھو کہ اگر ہمارا چاہنے والا ہے تو چرواہی کیوں نہ ہو، معمولی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ چرواہا ہے تو معمولی ہے، اور تم صاحب اقتدار ہو تو بہت بڑے ہو گئے ہو۔ یہ دیکھنا کہ وہ میرا ماننے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد پہ میرا جو ہے کلمہ پڑھنے والا، میرا چاہنے والا ہے، جا کہ وہ چرواہا ہے۔ علی ابن یقطین نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، کہ مجھ سے نہ معافی مانگو، جاؤ اس سے معافی مانگو، اس کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی، اسے تکلیف ہوئی تھی، جاؤ اس سے معافی مانگو۔ اب یہ چلے مدینے، اس چرواہے کی طرف، اس کے گھر کی طرف چلے، پہنچے، اس کے گھر آئے، دق الباب کیا۔ جیسے ہی چرواہے نے دیکھا وزیر صاحب، فوراً آگے، ارے بھائی، کہ نہیں میں تمہیں سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ کہ کس بات کی معافی؟ کہ تم مجھ سے ملنے آئے تھے، میں نے وقت نہیں دیا تھا، تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ کہ ٹھیک ہے، بس میں نے معاف کر دیا، یہ پھر اس سے پوری بات کہ میں نے معاف کر دیا۔ مگر یہ بھی جو ہے عاشق علی تھے، انہوں نے کہنا ایسے نہیں، بلکہ کوئی نشانی ہو جو جا کے اپنے امام کو دکھائیں، اس طریقے سے نہیں معافی چاہیے۔ کہ کیا کرنا ہے؟ کہ میں اپنا ایک رخسار زمین پہ رکھتا ہوں، دوسرے رخسار پہ اپنے پاؤں کے جوتے سے اس قدر رگڑو کہ نشان پڑ جائے، اور میں اس نشان کو اپنے امام کو دکھاؤں گا کہ میں معافی مانگ کے آ رہا ہوں۔ اصرار کیا، نشان الغرض کہ وہ ویسا ہی ہونا کرنا پڑا اسے،
جو اس چرواہے کو نشان لے کے اب جب وہ امام سے ملنے کے لیے گئے ہیں علی ابن یقطین، تو اب دق البات کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے، امام خود آ کے استقبال کے لیے پہلے ہی کھڑے ہو گئے۔ یعنی امام نے بتایا اگر تمہارے دل میں ہمارے چاہنے والے کا احترام ہے تو پھر یاد رکھو تمہیں ہم سے ملنے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود استقبال کے لیے پہلے ہی تمہارے لیے کھڑے رہا کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ امام کے صحابی تھے اور یہ امام کا پیغام تھا۔ علیہ کے ساتھ میں امام کاظم علیہ السلام کی زندگی مختصر اور ساری زندگی قید میں 25 سال تقریباً امام قید میں رہے ہیں، کئی مرتبہ قید کیا گیا، امام کو رہائی دی گئی، قید میں رکھا گیا، تاریخ کہتی ہے کہ متعدد قید خانے میں رکھا گیا۔ امام کو قید میں رکھا جاتا تھا تاکہ امام پہ ظلم و ستم ہو۔ ظاہر سی بات ہے داروغہ جب ستم کرتا تھا، لیکن کچھ دن کے بعد امام کا کردار اور عمل دیکھ کے خود داروغہ زندان امام کا شیدائی ہو جاتا تھا۔ امام کے کردار اور اوصاف کے ذریعے سے وہ خود امام سے جو ہے نرمی اختیار کرنے لگتا تھا، امام کا شیدائی ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ نے امام کو ایک یہودی کے قید خانے میں، جو سندھی تھا نام، سندھی بن شہاک، اس کے قید خانے میں رکھا، اور اتنا ملعون تھا کہ ہر روز امام پہ جو ہے کوڑے برساتا تھا۔ امام علیہ السلام کو اوپر ہر روز کوڑے برساتا تھا، امام کو نہایتی سختی کے ساتھ رکھتا تھا، اس کے دل میں ذرہ برابر رحم نہ تھا، یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ امام کا بدن ڈھلتے ڈھلتے صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بچا ہوا تھا، یہ سسٹم تھا۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں کو چین نہ ملا، امام کو زہر دے دیا گیا۔ اب زہر کا اثر طاری ہوا، لیکن آہستہ آہستہ زہر کا اثر تھا، پھر بھی ان کو اتنی جلدی تھی، تاریخ کہتی ہے کہ امام کو قید خانے سے نکالا گیا اور قالین جو بچھا ہوا تھا اس پہ امام کو لٹا کر لپیٹنا شروع کیا گیا، اور اس قدر فشار دیا جا رہا تھا کہ امام کے بدن کی ہڈیاں جو ہے چور ہو رہی تھیں، امام تڑپ رہے تھے، یہاں تک کہ اس فشار کے عالم میں امام کی روح قفص العنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ لعدہ داران مظلوم امام کاظم علیہ السلام کے جنازے کو اسی عالم میں ہتکڑی اور بیڑی کے ساتھ بغداد کے پل پہ لا کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے، تو 3 دن تک جو ہے پل بغداد پہ امام کا جنازہ رکھا رہا۔ میں کہوں گا یا آقا یقیناً آپ پہ ظلم کیا گیا، آپ پہ قالین میں جو ہے لپیٹا گیا، فشار دیا گیا، جنازے کو پل پہ لا کے رکھ دیا گیا، 3 دن تک آپ کا بھی جنازہ رکھا رہا، 3 دن تک کربلا میں حسین کا بھی جنازہ رکھا رہا، لیکن ہاں آپ کے جنازے کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، بڑے اہتمام سے دفن کیا گیا، لیکن جب 3 دن کے بعد کربلا کے میدان میں سید سجاد دفن کرنے کے لیے آئے ہیں تو جو جنازہ اٹھانا چاہتے ہیں تو عجیب حالت ہے کہ جنازہ نہیں ہے بلکہ بدن کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے بنی اسد کے لوگوں لاؤ چٹائی لاؤ کہ اپنے بابا کے بدن کے ٹکڑوں کو یکجا کروں۔ ارے آپ کا جنازہ دفن کیا جا رہا ہے، ادھر زہرا کے لال کے بدن کے ٹکڑوں کو چٹائی پہ یکجا کر کے دفن کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ لو بیمار بیٹا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں سنبھالے، ارے بیڑیاں سنبھالے، جو چٹائی اٹھاتا ہے نشیب کی جانب آیا، ارے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، اے میرے لال لاؤ میرے لال کو مجھے دے دو کہ میں اپنی آغوش میں لے لوں، بڑی محنتوں سے پالا تھا، چکیاں پیس کے پالا تھا، ظالموں نے یہ ستم کیا۔ انا للہ فانا الیہ راجعون وضم قضائم تسلیما لامرہ معبود جواس محمد